بخاری شریف اور مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت کی پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ فرمائے لگے کہ ہمارے جو بزرگ جو بھائی بھی ایک حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو گئے وہ حدیث شریف کے طالب علم بن گئے۔ اور ان سب خوش نصیب حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ مبارک دعا مل گئی۔ نور اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع او كما قال علیہ السلام او كما قال علیہ السلام۔ کہ نور اللہ امرأ کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا، فوعاها پھر اس کو محفوظ کیا، فأداها كما سمع اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پھر نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صوت صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت بعض ساتھی کام میں پڑھنے پڑھانے میں عہدہ اور منصب میں کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کہ بعض ساتھی کام میں پڑھنے پڑھانے میں عہدہ اور منصب میں کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ یہ اپنی اصلاح کی فکر یہ بھی بڑی سعادت مندی کی نشانی ہے۔ تو اللہ والوں کے عجیب جملے ہمارے بزرگوں کے نیک ہستیوں کے فرمائے لگے، حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی کتنا بہترین اس کا بتلا دیا۔ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی۔ اللہ اپنی مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ اللہ رحمۃ اللہ علیہ میرا کچھ معمول کہ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز سے پہلے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس سے کچھ ذکر خیر پڑھ کر سناتا ہوں۔
اور سال کے دوران اتوار کے دن الحمدللہ سبق کے بعد معمول ہے کہ ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس سے کچھ ذکر خیر ہے۔ بڑوں کی باتوں میں نوح ہوتا ہے، یہ ہمارے اکابی حضرات میرے حضرت اقدس الحمدللہ میرے حضرت اقدس ہم سب کے عظیم بزرگ ہستی، ہم سب کے اساتذہ، سب کے عظیم بزرگ استاد، یہ جن کا فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا ایک دن عنوان تھا، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان یہ تھا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مجلس کا عنوان کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان، یہ ظاہری شکلیں یہ تو سب عارضی ہیں یاد رہا۔ اللہ ہمارے چبڑجی والے بزرگ استاد تھے، اللہ غریق رحمہ فرمائے۔ 1911 کی ان کی پیدائش ہوئی، 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ اساتذہ کرام کی جو تڑپ ہے، فکر ہے، مجھے اس کچھ عبارت کے بارے میں اب بھی کچھ زیادہ کوئی سوچ نہیں، گزارا ہی کرتا ہوں۔ تھوڑی بہت جو توجہ نصیب ہوئی وہ حضرت چبڑجی والے استاذوں کی برکت سے۔ میں بھی مدینہ منورہ میں ابھی عمرے کے مبارک سفر پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پابندی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ماشاء اللہ میرے مخدوم ہمارے حرم بھائی مولانا ضیاء الرحمن سادام بقات العالیہ مدینہ منورہ میں ہے، وہاں پر ہر قاری عبداللہ سادام بقات العالیہ ان کے حوالے سے ایک ہمارے مہمان ملنے کے لیے تشریف لائے، فرمانے لگے مسجد نبوی شریف میں 1365 میں، فرمایا 1365 میں ایک امام گزرے، 1365 میں امام گزرے، فرمایا 25 سال تک انہوں نے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھائی اور ایک ناغہ نہیں ہوا۔ بس یہ ہے۔ ایک دفعہ جو والی مدینہ تھے، مدینہ منورہ کے امیر تھے، انہوں نے دعوت کی اور کوشش کی کہ ان کی نماز میں کچھ وقفہ ڈالیں، دعوت کی اور دعوت میں تاخیر کر دی۔ بس ان کو اندازہ ہو گیا کہ میری نماز میں کچھ یعنی نماز کی جو پابندی ہے اس میں کو فرق ڈالنا چاہتے ہیں۔ بس جیسی نماز کا وقت ہوا دعوت کو چھوڑ کر بغیر دعوت کے واپس چلے مسجد نبوی شریف چلے گئے، وہاں جا کر نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، قرآن پاک سے محبت، حدیث سے محبت، اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت، الحمدللہ اس کا صلہ اللہ ہی دیں گے اپنے خزانے غیب سے، الحمدللہ۔ ایک واقعہ اور بھی سنا دوں، ہمارے بزرگ صاحب حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تقریباً 45 سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ حضرت مولانا خیر صاحب جاندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں سے الحمدللہ، وہاں مدینہ منورہ میں حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خدام میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ان کے سسر تھے، ان کے سسر حضرت مفتی واحد بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ احمد پور شرقیہ ہے، اس کے رہنے والے ہیں۔ وہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، انہوں نے 2 حج کیے، ایک باہری جہاد کے ذریعے اور ایک پیدل وہ اونٹ پر سوار ہو کر، اونٹوں کا قافلہ
جا رہا تو اس میں اس کے ساتھ سفر کیا۔ جب پیدل یہ اونٹوں قافلے پر ہے، اونٹوں قافلے کے ساتھ جا رہے تو راستے میں جا رہے تو اس شریف سے ایک میاں بیوی وہ حج کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ تو راستے میں سفر کر رہے تھے تو سفر کے دوران ہی جو اس شریف کے بھائی تھے ان کی گھر والی کا ولادت کا وقت قریب آ گیا، پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ قافلے والوں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر قافلے والوں نے کہا کہ ہم آگے ایک سرائے ہے وہاں جا کر ٹھہرتے ہیں، اور ایک اونٹ ان کے حوالے کر دیا کہ جب آپ کی گھر والی ولادت کے مرحلے سے فارغ ہو جائیں تو آپ ان کو ساتھ لے کر آپ آ جانا۔ تو بہرحال قافلے کے جانے کے بعد کچھ وقفے کے بعد ان کی گھر والی کے ہاں ولادت ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، لیکن گھر والی کا ولادت کے دوران انتقال ہو گیا۔ اب یہ سفر کے دوران پھر ایک ایسی گھڑی پیش آ جائے تو پھر بہرحال جو کچھ اس کو خیال میں آیا وہ کر لیا کہ اپنی گھر والی کو قریب ایک غار تھی، غار میں وہاں دفن کی نیت سے غار میں لٹا دیا، اور بچے کو بھی ان کے پاس ہی چھوڑ دیا نا۔ اب یہ واپس آ گئے اور جہاں قافلہ تھا وہاں پہنچ گئے تو وہاں حضرت مفتی واحد بخش شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ سارا واقعہ سنایا کہ یہ حال پیش آیا ہے اور میں بچے کو وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ تو حضرت ناراض ہوئے، فرمانے لگے چلو گھر والے کا انتقال ہو گیا، ان کو تو آپ نے دفن کی نیت سے لٹا دیا، لیکن بچے کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ بچے کو آپ لے کر آ جاتے، چلو اللہ پاک ان کی پرورش کا بندوبست کر دیتا۔ تو پھر فرمانے لگے اب چلو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب آپ ایسا کریں کہ اس غار کو یاد رکھنا۔ تو بہرحال اس وقت حج کے سفر میں نے تقریباً کوئی 5-6 مہینے لگ جاتے تھے، 5-6 مہینے بالخصوص جو پیدل غالباً شاید سے زیادہ 5 تو 5-6 مہینے کے بعد جب وہ حج کر کے واپس لوٹے اس غار کے قریب سے گزر رہے، حضرت کو بتلایا کہ حضرت وہ غار آ گئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جاؤ غار میں جا کر دیکھو۔ جو خامن تھے، باپ تھے، بچے تھے، وہ گئے۔ جب غار کے دہانے پر پہنچے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے۔ تو جب یہ قریب پہنچے تو بچہ ڈر کر وہ غار میں چلا گیا اور اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹ گیا۔ اور جب یہ غار میں داخل ہوئے دیکھا کہ ماں کی چھاتی سے دودھ نکل رہا ہے اور بچہ دودھ پی رہا ہے۔ یہ ہے پالنے والی ذات۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی صفت یہ ذکر کی ہے رب العالمین، کہ تمام جہانوں کو پالنے والا میں ہوں۔ الحمدللہ سب بھول سکتے ہیں، آگے سب چھوڑ سکتے ہیں، رب اپنے بندوں کو وہ نہیں بھول سکتے۔ بہرحال پھر انہوں نے وہ والدہ کی گود سے بچوں کو الگ کرنے لگے تو بچہ رو رہا اور چیخ چلائے رہے، لیکن بہرحال پھر انہوں نے زبردستی بچے کو لیا اور لے کر قافلے کے ساتھ واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ پھر وہی بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، بلکہ شادی ہوئی اور پھر اس کے اپنے بچے ہوئے۔ تو حضرت مفتی واحد بخش شاہ رحمۃ اللہ علیہ پھر اس نوجوان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے اور فرماتے آپ وہی ہے یار جن کو اللہ نے بچپن میں یوں پالا تھا۔ یہ ہے تو پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمارے شہر کے احباب بھی تشریف فرما ہیں۔ دیکھو مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ ہے، مدرسہ سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کتنے فرامین ایسے ہیں، کتنی احادیث مبارکہ ایسی ہیں
جن پر عمل کرنے کا موقع آپ کو مسیح ملے گا. اب دیکھو نماز کی حدیث ہے ماشاءاللہ، بھی اذان ہوئی، نماز پڑھی. اب یہ نماز کو حکم ایسا ہے کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. الحمدللہ جب بھی نماز پڑھیں گے آپ قرآن پاک کی ان تمام آیات پر عمل کر رہے ہیں، ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کر رہے ہیں جن میں نماز کا حکم ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کتنی احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع آپ کو راستے کا ملے گا. ابو داؤد شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے فرمایا آتو حق طریق، ہے کہ میرے پیارے صحابہ تم راستے کا حق ادا کیا کرو. اے میرے پیارے صحابہ تم راستے کا حق ادا کیا کرو. صحابہ کرام نے رکی یا رسول اللہ ما حق طریق، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غض البصر کہ راستے میں اپنی نظروں کو جھکا کر چلے. نہ راستے میں بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لے. اس سے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیجئے اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور بد نظری کا علاج بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ایک بھائی کہنے لگے نا آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے. کہ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. جہاں بھی کسی صورت کے دیکھنے میں خیالات کے منتشر ہونے کا اندیشہ ہو فوراً بس اپنی نظروں کو جھکا لیا وہاں پر. الحمدللہ ہمارے نیک طلباء ہیں، ان کے لیے تو گناہ سے بچنا کوئی مشکل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس نیک مقصد کے لیے قبول فرما رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے. اللہ تعالیٰ مطالعہ بھی کرے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. مطالعہ بھی، تکرار بھی. مطالعے سے سمجھنے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے، تکرار سے سمجھانے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ مطالعہ بھی کریں، تکرار بھی کریں. الحمدللہ اور یہاں تو نورانی ماحول ہے ماشاءاللہ. قرآن پاک کی تلاوت خوب قرآن ہو، جیسے ہمارے اکابر حضرات ماشاءاللہ مبارک تلقین فرما دیتے ہیں. میرے والد صاحب تھے اللہ غنی کی رحمت فرمائے، قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ تھے. میں نے پوری زندگی سوائے ایک مرتبہ کہ ان کو نادرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے. الحمدللہ میں دیکھتا فجر کی اذان سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن تہجد کے نفل پڑھتے اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت. پوری زندگی پڑھنے میں گزری ان کی. پڑھنے کے ہمارے گاؤں سے ریلوے اسٹیشن پہلے خیل مدارس میں ہی پڑھا شروع میں ایک تفصیل ہے اس میں. اللہ تعالیٰ والد صاحب کے پڑھنے میں حضرت مولانا خیمون صاحب جاندی رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعا اور شفقت کا بھی ایک بہت بڑا ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو سناؤں گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا ہے اور شوق تھا پوری زندگی پڑھنے میں. میں دیکھتا ریلوے اسٹیشن یہ کتابیں ہیں، کتابوں کا بھی ادب و احترام. ہمارے چبڑجی والے بزرگ استاد تھے، جب میں پڑھتا تھا اس وقت 75 اور 80 سال کے درمیان ان کی عمر تھی. لیکن میں دیکھتا ہمیں ہدایت نحو پڑھانے کے لیے تشریف لاتے اور کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی. شہجائی پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی. الحمدللہ ہے یہ میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث حسوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد میں جامع شفیع کے مسجد میں نماز پڑھانے کی تشریف لاتے تو یہ رومال بھی نا اوپر نیچے جھک کر رکھتے، آرام جھک رکھتے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حل ہے دیکھو کتابوں کا ادب و احترام، اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام، اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، ادب کی برکت سے، دعا کی برکت سے، خدمت کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے اور برکتوں سے بھر دیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ اور یہ نیک جذبہ رکھا ہے سمجھ رکھا سب طلباء میں.
مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ ساحر مولانا القادری صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے، خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے، جیسا اپنے بزرگوں کا جیسا مزاج ہو اس کے مطابق پیش آ گیا۔ جناب نگر میں ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں تشریف فرما، میں قدموں میں بیٹھا ہوا، میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت میں آپ کا پیر دبا دوں، میں آپ کا پیر دبا دوں۔ فرمانے لگے دبا لو، تمہیں ثواب مل جائے گا، مجھے آرام مل جائے گا۔ ہم نے یہ نہیں بتلا دیا کہ دبا لو، تمہیں ثواب مل جائے گا، مجھے آرام مل جائے گا۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کوئی عرض کرتا رہا دبا دے، اور میں ہمیں انگریز نہیں دبا سکا، تم کیا دباؤ گے؟ ہمیں انگریز نہیں دبا سکا، تم کیا دباؤ گے؟ ان کی اپنی یہ شان الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ساہیوال میں حضرت مولانا مجید انور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت سے طلبا کرتے ہیں دبا دیں، فرمانے کہ دبا لو، غریبوں کو سب ہی دباتے ہیں، تم بھی دبا لو۔ یہ سب انداز رہے ہمارے قابل حضرات کے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کے بس اپنے بزرگوں کا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی اور میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا شروع مزاج، کوئی جوتا بھی اٹھا لیتا فون کو مار، او جوتی چوڑ، جوتی چوڑ، میری جوتی چوری کر رہا، رکھو یہاں، رکھو اللہ تعالیٰ، جوتا بھی نہیں اٹھانے دیتے تھے الحمدللہ۔ ایسا ہی مزاج رہا، یہ سب مزاج رہے ہمارے بزرگوں کے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں ایک جگہ مدرسے میں گیا، گاؤں میں دیہات مدرسہ تھا، وہاں ہے ایک حفظ کے استاد تھے، بڑھاپا بھی لیکن بس ایسی ان میں ہے، وہ پنڈی میں درس شروع ہوتا تھا اپنا رومال باندھ دیتا، اپنا رومال باندھ دیتے، لیکن یہ سب انداز رہے۔ بس میرے کروں دیکھو ہم طلباء، میں اپنے لیے رکھ کر رہا ہوں، ہم جو ادنیٰ سے طلباء کے درمیانہ انداز یہی ہو، خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جانا، خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو، ہمارا کوئی جوتا سیدھا کرے نہ کرے، ہم نے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کرنی ہے۔ اور طلباء کا مزاج یہ ہو کہ اپنے اساتذہ کرام کی ہر خدمت کو اپنے لیے سادہ سمجھے الحمدللہ، اور ان کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے الحمدللہ، یہ سب مزاج رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ سب طلباء، یہ ہمارے شہر کے احباب بھی ہیں، اللہ اب یہ رکھیا نے یہ مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ میرے کروں اللہ نے بڑی پیاس رکھی ہے، اللہ نے اپنے بندوں میں دین کی بڑی محبت اور پیاس رکھی ہے۔ مجھے کوئی تھوڑا بہت نہ کچھ موقع ملتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھتا ہوں، اور اللہ بھائی مولانا رحمان صاحب دام برکاتہم العالیہ آپ سب یہ ہے، یہ فکر کروں یہ جو دین کی بہاریں ہیں، یہ ہمارے اکابر حضرات، ہمارے اساتذہ کرام کی مسلسل محنتیں اور قربانیاں ہیں الحمدللہ۔ یہ تسلسل ہے کہ پھر ہر مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے قاعدہ پڑھانے والے استاد بھی ہمارے ساتھ دین کی خدمت میں برابر کے شریک ہیں الحمدللہ۔ سب بلکہ یہ جو القاب والی خدمتیں ہیں جن میں کوئی لقب لگ جائے، ان میں بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے اپنے نفس کے اوپر۔ اللہ عجب سے بچائے، فخر سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سب کے بارے میں حسن دان الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہے مجھے کچھ حج کے سفر میں کچھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں شروع میں آج سے تقریباً کوئی 22-23 سال پہلے حج کے سفر میں کچھ میسر سولتیے میں بیٹھنے کا موقع ملتا، وہاں پر اچھا بس تھوڑی سی بات کر کے قریب رہا بعد میں، وہاں مدرسہ سولتیہ میں یہ حج کے مسائل ہیں۔ حج کے مسائل بار بار کتابوں میں پڑھنے کے باوجود، تکرار کرنے کے باوجود، پھر بھی جب تک آپ حج یا عمرہ نہ کر لیں اس وقت تک وہاں یعنی پوری طرح ان کا استحضار مشکل ہے اللہ۔ اور پھر اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، اس سے علم میں ترقی ہوتی رہے گی۔ دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم کہے یہ ان کا حسن ظن، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا یاد۔ اس سے طلب علم کے فضائل ہی ملیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث شریف ہے
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مشکاہ شریف حدیث یاد ہو گئی ہے کتاب علم میں ہے. اللہ تعالیٰ من یطلب العلم، یہ مجھے اس میں سے نکالا، کتاب علم میں ہوگی. اچھا یہ آپ نکال کے دینا، پھر مفہوم میں کر رہا ہوں. اچھا جزاک. اچھا میں نیچے بیٹھا ہوں، پھر ساری ہے الحمدللہ. آپ انتظار کر لیں الحمدللہ کہ میں حدیث کے الفاظ میں غلطی نہ ہو رہا ہے. ایک بار یہاں کتاب علم ہے، اس میں ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ، اسی میں الحمدللہ ہے. جزاک اللہ. میں کہتا آپ کو سنا دوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہاں اینک رہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ بھائی. چلو علم کے فضائل پر حدیث شریف ہے نا ہمارے. بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حدیث شریف سنانا چاہا تو اللہ کریں. میرے پاس کچھ چھاپا ہے نا، وہ دوسرا ہے پرانا. اللہ کرے اس میں مل جائے. صحیح. مجھے من یطلب العلم ایک الفاظ ہے کچھ، ایک اور ہے حدیث شریف. ایک بس ماشاء اللہ. جزاک اللہ صحیح. اللہ خوش رکھے بھائی، بہت اللہ برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے نیک اساتذہ کرام کو اللہ خوش رکھے. بڑی بہت محبت، بڑی عنایت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسے خوشیوں سے بھر دے. یہی مشکاہ شریف میں ہے الحمدللہ. من جاءہ العلم، ہاں من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة. اللہ تعالیٰ کیسی پیاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو پوچھنے میں فائدہ ہی فائدہ رہا. میرے حقابی حضرات تشریف فرما، ان کی خدمت میں سبق انہی کا ہی فائدہ الحمدللہ. ہمارے تمام اساتذہ کرام ان کے سینے خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ کی رحمت سے. الحمدللہ کہ من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة. کہ من جاءہ الموت، وہ طالب علم جاءہ الموت جس کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ علم دین کو طلب کر رہا ہے الحمدللہ. اور نیت کیا ہے علم دین طلب کرنے کی؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس کے ذریعے دین اسلام کو زندہ کرے الحمدللہ. کتنی بڑی نیت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ علم رہے فرمائے لگے. آگے جو بچوں کو سکول میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے. فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں. بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے. بس یہ ہے نیت الحمدللہ. تو اس نیت کی برکت سے فرمایا کیا انعام ملے گا؟ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ. فرمایا اللہ آخرت میں کتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے کہ اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا. اگرچہ وہ درجہ بہت بڑا ہے، وہ درجہ نبوت اعلیٰ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا نا.